ادھورے رشتے۔ لڑکیوں کی لائن لگی ہوئی تھی اور وہ دور سے اپنی بہن کو پکار رہا تھا۔ "آشی، فوٹو کاپی!" اس نے چیختے ہوئے کہا۔ تبھی اس کی نظر رابعہ پر پڑی جو اس کے لیے انجان تھی۔ اس نے آہستہ سے "ایکسکیوز می" کہا۔ وہ آواز پر پلٹی۔ "یس، کیا آپ یہ میری بہن کو دے سکتے ہیں؟ وہ وہاں ہے" اس نے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ "یہ شور!" اس نے سنجیدگی سے کہا اور اس کے ہاتھ سے پیپر لے کر چلی گئی۔ آج ایڈمیشن کی آخری تاریخ تھی اور لڑکیوں کا خوب ہجوم لگا ہوا تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے فارم جمع کروایا اور جلدی سے باہر آ کر سکون کی سانس لی۔ تبھی انجانی آواز نے اسے پلٹنے پر مجبور کیا۔ "تھینک یو مس" اس نے اٹکتے ہوئے کہا۔ "نو، اٹس اوکے" اس نے مصروفیت سے کہا اور اپنے پرس سے کال فون نکالنے لگی۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ "واٹس یور نیم؟" "رابعہ." "واٹ یور گڈ نیم؟" "رابعہ" اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی بتا دیا۔ "نائس نیم" وہ اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے پلٹ گیا۔ وہ کتنی ہی دیر اس انجان شخص کو سوچتی رہی اور الجھتی رہی۔ "رابعہ" وہ آواز کو نظر انداز کرتے ہوئے تیزی سے سیڑھی چڑھنے لگی۔ "رابعہ، بات سنو" اس نے دوبارہ کہا۔ "حماد کیا ہے؟ تمہیں پتہ ہے میں ابھی کالج سے آ رہی ہوں۔ تم…" رابعہ نے بے رخی سے کہا۔ "لیکن میری بات تو سنو" اس نے ایک بار پھر کہا۔ "بعد میں حماد پلیز" رابعہ نے اکتاتے ہوئے کہا۔ ایک کرکرا وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ "کیا مصیبت ہے؟" اس نے پرس بیڈ پر پھینکتے ہوئے کہا۔ "کیا ہوا ہے تمہیں؟" ردا کی آواز پر وہ پلٹی۔ "کچھ نہیں" اس نے موڈ ٹھیک کرتے ہوئے کہا۔ "مجھے کیا پتہ بھائی تمہارا ہے، تمہیں پتہ ہونا چاہیے" ردا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ "اوہ میڈم، تم سے زیادہ کسے پتہ ہوگا ان کے بارے میں" رابعہ نے چھیڑتے ہوئے کہا۔ "سدھر جاؤ اور آ کر کھانا کھاؤ، چاچی بلا رہی ہیں" ردا ہنستے ہوئے کمرے میں چلی گئی اور رابعہ سوچتی رہی کہ آخر اس زبردستی کے رشتے سے اسے کب چھٹکارا ملے گا۔ وہ پوری زندگی حماد کے ساتھ نہیں گزارنا چاہتی جسے وہ پسند ہی نہیں کرتی۔ شوہر کے انتقال کے بعد شاہینہ بی بی بہت اکیلی ہو گئی تھی۔ شوہر کی بیماری پر پیسے لگاتے لگاتے گھر بھی بک چکا تھا۔ اب اس کے پاس 7 سال کا ارسلان اور 5 سال کی رابعہ تھی۔ تب انیلہ بیگم اور اس کے شوہر فرقان صاحب نے اسے اپنے گھر میں آسرا دیا اور انیلہ اس کی بہن ہونے کے ساتھ اس کی جیٹھانی بھی تھی۔ اس لیے جب اس نے رابعہ کا ہاتھ اپنے بیٹے حماد کے لیے مانگا تو وہ انکار نہیں کر سکی۔ یہ رشتہ بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ حماد شروع سے سنتا آ رہا تھا کہ رابعہ اس کی ہے۔ وہ نہ صرف اس رشتے کو قبول کر چکا تھا بلکہ رابعہ کو بہت چاہنے لگا تھا۔ اس بات کا علم رابعہ کو بھی تھا اور گھر والوں کو بھی۔ چائے کا کپ ٹیبل پر رکھ کر بھاگتے ہوئے باہر بھاگی۔ "بھائی کیا ہوا ہے؟" اس نے حماد کے پاس جا کر پوچھا۔ "بتاتا ہوں، اندر چل" حماد نے اسے پکڑ کر اندر لے جاتے ہوئے کہا۔ "بھائی کیا ہوا ہے؟ مجھے اندر کیوں لے جا رہے ہو؟" وہ حماد کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر گھبرائی اور باہر کی طرف بھاگی۔ ردا وہ اس کے پیچھے بھاگا۔ گاڑی کے پاس چاچی کھڑی رو رہی تھی اور رابعہ بھی رو رہی تھی۔ اس کے دل میں ماں کا خیال آیا۔ "ماما کہاں ہیں؟ بھائی ماما!" اس نے سوالیہ نگاہوں سے حماد کو دیکھا۔ "امی کو کچھ نہیں ہوا، ٹھیک ہیں وہ" حماد کی آنسو بہہ رہے تھے۔ تبھی اس کی نظر اس شخص پر پڑی جو موت کی گہری نیند سو چکا تھا، جسے ایمبولینس سے نکالا جا رہا تھا۔ اس کی ایک آواز پر دوڑا چلا آتا تھا۔ اس نے جانے سے پہلے بتایا تک نہیں۔ وہ ان سوچوں میں تھی۔ اس کی آنکھ کب بند ہوئی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ "آج تو اسے گیس ٹھیک کر کے ہی دکھاؤں گا" وہ باتھ روم کی طرف جاتے ہوئے کہنے لگا۔ اسٹول رکھ کر وہ کچھ معائنہ کرنے لگا۔ اوزار ہاتھ میں لیے اور خود کو ماہر جاننے لگا۔ اسے تو بجلی کا کام کاج بھی نہیں معلوم تھا۔ "کر کیا رہے ہو تم؟ نیچے اترو" پیچھے سے آواز آئی۔ "کچھ نہیں امی" کہتے ہوئے اس کا انجانے میں ہاتھ اس تار سے جڑا جہاں شاید اس کی موت کھڑی تھی، جس کو خشک کرنے کے چکر میں وہ موت سے ہاتھ ملا چکا تھا۔ اسے تو 3rd فلور پر ہونے کی وجہ سے یہ بھی نہیں پتہ کہ اس کو ہنسانے والا ہمیشہ کے لیے رلا کر چلا گیا۔ ارسل اس کی آنکھ جیسے ہی کھلی وہ بستر سے اٹھ کر بھاگی۔ سب زاروں کی طرح رو رہے تھے۔ رونے کی آواز گونج رہی تھی۔ ہر طرف اس کی نظر صرف اس شخص پر تھی جو سفید کفن میں تھا۔ "ارسل" اس نے قریب آ کر کہا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو
ٹپکنے لگے۔ بھائی یہ بول کیوں نہیں رہا؟ اس نے حماد کے گلے لگ کر کہا۔ یہ ایسے نہیں جا سکتا۔ ارسل اٹھو، ارسل، ارسل! اس کی چیخوں سے سارا گھر گونج اٹھا۔ کاش اس کے وہ دوبارہ اٹھ جاتا، ایک بار اسے دوبارہ سانس آ جاتی، لیکن یہ سب صرف فلموں میں ہوتا ہے، اصل زندگی میں نہیں۔ وہ اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا چکا تھا۔ رابعہ! اسے ایک بار بھی میرا خیال نہیں آیا۔ اس نے آخری بار مجھ سے بات بھی نہیں کی۔ کیا میں اتنا تنگ کرتی تھی اسے؟ وہ رابعہ سے پوچھنے لگی۔ جواباً رابعہ صرف اسے چپ کروا رہی تھی، جبکہ اس کی آنکھیں خود آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ میری زندگی ہی لے گیا وہ، میری خوشیاں، میری ہنسی، میرے خواب، سب ادھورے رہ گئے۔ ایسا نہیں ہو سکتا وہ واپس آ جائے۔ اس نے یہ نہیں سوچا کہ مجھے اس کی یاد آئے گی۔ وہ گھنٹوں دعا مانگتی، رو رو کر اس سے بات کرنا، ہنسانا، خوش ہونا جیسے اسے آتا ہی نہیں تھا۔ اس وقت کس کی کال ہے؟ اس وقت کس کی کال ہے؟ وہ فون کی آواز پر اٹھ کر سوچنے لگی اور ہاتھ بڑھا کر فون اٹھایا، جس پر کوئی انجان نمبر تھا۔ ہیلو! اس نے کان سے لگاتے ہوئے کہا۔ ہیلو مس رابعہ! کون؟ وہ آواز پہچان گئی تھی، پر پھر بھی پوچھا۔ فیضان! آپ نے پہچانا مجھے؟ کالج میں ملاقات ہوئی تھی۔ اور دیکھیے مسٹر، میں کوئی ایسی ویسی لڑکی نہیں، اور پلیز دوبارہ مجھے تنگ مت کیجیے گا۔ اس نے فون بند کر دیا اور سوچنے لگی۔ اس وقت کال کیوں کی اس شخص نے؟ 2-3 دن سے مسلسل وہ اسے میسج اور کال کر رہا تھا۔ اس بار اس نے دوبارہ کال اٹھا ہی لی۔ دیکھیے مجھے کیوں تنگ کر رہے ہیں؟ مجبوراً مجھے آپ کی بہن کو بتانا ہوگا۔ اس نے غصہ سے کہا۔ آپ مجھے اچھی لگتی ہو۔ ول یو میری می؟ دوسری طرف خاموشی دیکھ کر اس نے دوبارہ کہا۔ کین یو ہیئر می؟ ہیلو! وہ مسلسل بول رہا تھا، پر اس کے الفاظوں نے رابعہ کو خاموش کروا دیا تھا۔ اس کے پاس جواب نہیں تھا۔ وہ دیر رات سوچتی رہی اس شخص کے بارے میں۔ اسے اچھا لگتا تھا اس شخص سے باتیں کرنا، اپنی تعریف سننا، اور اس کی محبت میں گرفتار ہوتی جا رہی تھی۔ تم بہت خوبصورت ہو رابعہ! اس نے پیار سے کہا۔ وہ تو میں ہوں، وہ کھل کر کہنے لگی، اور اچانک چلا۔ او مائی گاڈ! کیا ہوا رابعہ؟ اس نے کہا۔ حماد لینے آ گیا ہوگا کالج۔ حماد لینے آ گیا ہوگا کالج مجھے، اور میں یہاں میں آرام سے بیٹھی ہوں۔ وہ ایک دم کھڑی ہوئی۔ گھبراؤ مت، چلو میں چھوڑ دوں گا۔ کہہ دینا دوست کے گھر گئی تھی۔ چلو جلدی اٹھو۔ ہاں 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 چلو۔ وہ اس کے ساتھ باہر کی طرف چل دیا۔ کہاں گئی نہ سکا، کیونکہ وہ جگہ کسی اور کو دے چکی تھی۔